ثانیہ بلدیہ فیکٹری کو آج 10 سال بیت گئے ہیں۔ ثانیہ بلدیہ فیکٹری کراچی، جس میں 259 افراد زندہ جل گئے تھے، اس المناک واقعے کو پاکستان کی تاریخ کا 9/11 بھی کہا جاتا ہے۔ اس 9/11 کے پاکستان کے 9/11 کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، جس کے باعث 259 افراد زندہ جل گئے اور کروڑوں روپے کا سامان خاکستر ہو گیا، یہ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، پرائم 21 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، آج 11 ستمبر 2022 ہے اور آج کے دن ہی یعنی 11 ستمبر 2012 کو پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے 11 ستمبر 2001 کے 9/11 ورلڈ ٹریڈ سینٹر امریکہ کی یاد تازہ کر دی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس میں باعث 259 افراد زندہ جل گئے اور 300 سے زائد افراد اس سانحے کے بعد متاثر ہوئے۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں ثانیہ بلدیہ فیکٹری کراچی کی، جس میں 259 افراد زندہ جل گئے۔ یہ فیکٹری کراچی کے علاقے بلدیہ میں واقع تھی۔ علی انٹرپرائزز پاکستان گارمنٹس پاکستان کی ایک سب سے بڑی فیکٹری تھی، جس میں تقریباً 1500 سے زائد افراد مزدور کام کر رہے تھے اور یہ تقریباً سالانہ 15 ارب ڈالر منافع کما رہے تھے۔ لیکن اچانک ایسی کون سی بات ہوئی جس کے باعث اچانک ہی 259 افراد جو مزدور کام کر رہے تھے وہ زندہ اس فیکٹری میں جل گئے اور سینکڑوں مزدور ایسے تھے جنہوں نے موت کو قریب سے دیکھا، یعنی وہ اتنے جھلس کر زخمی ہو گئے اور ان کی ساری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ اس سانحے میں 24 خواتین بھی شامل تھیں 259 افراد میں سے، جن کی عمر 30 سال سے کم تھی، جو کہ پاکستان کے دیگر شہروں میں کراچی میں، جو کہ پاکستان کا انڈسٹریل ہب سمجھا جاتا ہے، کام کی غرض سے گئے ہوئے تھے، لیکن انہیں یہ خبر نہ تھی کہ وہ اس فیکٹری میں ہی زندہ جل جائیں گے۔ ناظرین، پاکستان میں بڑے بڑے سانحے رونما ہوتے ہیں اور پاکستانی عوام اس کو بہت ہی جلد بھول جاتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس میں 259 افراد زندہ جل گئے۔ معمول کے مطابق جیسا کہ ہر دفعہ ہوتا آیا ہے کہ ایسے واقعات کو شارٹ سرکٹ کا نام دے کر کارروائی کو روک دیا جاتا ہے۔ ثانیہ بلدیہ فیکٹری کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس وقت دوران تفتیش، جو کہ فرسٹ FIR کہی جاتی ہے، اس میں یہی کہا گیا کہ شارٹ سرکٹ کے باعث یہ واقعہ رونما ہوا ہے اور اس کے باعث 259 افراد یعنی 259 مزدور اس واقعے میں جاں بحق ہو گئے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد 2012 میں یہ واقعہ رونما ہوا اور 2014 میں اس کیس میں ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ ایک ملزم محمد رضوان، جو کہ تفتیشی ٹیم کے انڈر تھا، اس نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ثانیہ بلدیہ فیکٹری میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث نہیں لگی تھی، یہ آگ لگائی گئی تھی۔ ملزم رضوان، جو کہ کسی اور معاملے کے باعث زیر تفتیش تھا، اس کے اس بات کہنے کے بعد ایک نئی JIT بنائی گئی، جس میں اس بات کا مکمل طور پر ایک نیا تفتیشی افسر سامنے آیا اور اس نے اس کیس کو آگے بڑھایا۔ ہر بدلتے سال کے ساتھ اس کیس میں ایک نئی دلچسپ کہانیاں آتی گئیں۔ اس کیس کے مرکزی ملزم رحمان بھولا اور زبیر چریا تھے۔ رحمان بھولا تھائی لینڈ میں فرار ہو گیا تھا، جبکہ زبیر چریا سعودی عرب چلا گیا تھا، اور ملز فیکٹری مالکان بھی عدالت سے اجازت لینے کے بعد بیرون ملک چلے گئے تھے۔ لیکن جیسے جیسے اس کیس میں ڈیولپمنٹس ہوتی آئیں تو پاکستان میں FIA حکام نے تھائی لینڈ پولیس سے رابطہ کیا اور ملزم رحمان بھولا کو تھائی لینڈ سے گرفتار کیا اور زبیر چریا کو بھی سعودی عرب سے گرفتار کیا۔ دوران تفتیش رحمان بھولا نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ فیکٹری کو میں نے اور زبیر چریا نے ہی آگ لگائی تھی۔ ناظرین، اس کیس کا 9 سال تک عدالت میں چلتا رہا۔ اس کیس میں 400 سے زائد گواہان کے بیان قلم بند کیے گئے اور 170 سے زائد سماعتیں ہوئیں 9 سال کے عرصے کے بعد، اور بالآخر 9 سال کے عرصے کے بعد
عدالت نے انسداد دہشت گردی کی کراچی کی عدالت نے ملزم رحمان بھولا اور زبیر چریا کو سزائے موت سنانے کا حکم دے دیا۔ فیکٹری کا مالک ارشد بھائیلا، جو کہ پہلے کئی سال تک خاموش رہا، لیکن اس نے اپنی زبان کھول دی اور اس نے کہا کہ اس کے پیچھے MQM کا ہاتھ ہے۔ 2004 میں اس نے کہا کہ ایک MQM کی طرف سے منصور کو 2004 میں فیکٹری میں ملازم کے طور پر بھرتی کیا گیا۔ منصور نے یہ کہا کہ اگر تمہیں کراچی میں رہنا ہے اور کراچی میں قدم جمانے ہیں تو MQM کو ساتھ دینا ہوگا، MQM کے ساتھ بنا کر رکھنی ہوگی۔ فیکٹری کے مالک نے اس بات کو اقرار کیا کہ 2004 سے ہی ہر سال سالانہ 15 سے 25 لاکھ بھتہ MQM کو دیا جا رہا تھا، لیکن 2012 میں ملزم کی طرف سے، جو کہ ملزم رحمان بھولا تھا، اس کی طرف سے اس بات کا یہ کہا گیا کہ اب انہیں 25 کروڑ سالانہ بھتہ دیا جائے، لیکن فیکٹری کے مالک کے انکار کے باعث ملزم نے فیکٹری کو آگ لگا دی۔ فیکٹری کو آگ مختلف کیمیکلز کے ذریعے لگائی گئی اور جیسے ہی لگائی گئی اس نے فوراً ہی پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فیکٹری میں ملازم جو کہ کام کر رہے تھے وہ دروازے بند ہونے کے باعث اندر ہی رہ گئے اور فیکٹری کی اتنی حالت زار تھی کہ وہاں پر آگ بجھانے والے آلات بھی ناکارہ تھے۔ ناظرین، اس سانحے کے بعد جو کہ پاکستان کی تاریخ کا بہت ہی المناک سانحہ قرار دیا جاتا ہے، اسے پاکستان کا 9/11 بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے 9/11 میں 3000 سے زائد لوگ دیکھتے ہی دیکھتے اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے، کراچی میں بھی آج کے دن ہی یعنی 11 ستمبر 2012 کو سانحہ بلدیہ فیکٹری کے باعث 259 افراد اس سانحے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ ناظرین، کیا آپ پاکستان کے اتنے بڑے سانحے سے واقف تھے؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔